بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ایک بہن ہے سعدیہ، اس کی شادی کراچی میں ہوئی تھی۔ میں 9th کلاس میں پڑھتی تھی، پر میرا فگر اور قد کاٹ کسی 18 سال کی لڑکی جتنا تھا۔ قدرت نے حسن اور دل کھول کر دیا تھا۔ مجھے ابو جٹنی کے نام سے پکارتے تھے۔ میرے ہمسائے میں ابو کے دوست ریاض رہتے تھے، جن کے پاس میں ٹیوشن پڑھتی تھی۔ وہ اکیلے رہتے تھے، ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ وہ ایک گورنمنٹ ٹیچر تھے۔ وہ 1 جون کی سخت دوپہر تھی۔ ویسے میں شام کو جاتی تھی پڑھنے، پر پیپرز ہو رہے تھے اور مجھے تیاری کرنی تھی، تو میں اسکول سے آ کر کھانا کھا کر چل پڑی ٹیوشن پڑھنے۔ ریاض صاحب کے گھر کی بیل بجائی، کافی دیر تک کوئی نہیں نکلا۔ میں واپس جانے کے لیے مڑ رہی تھی تو دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ سر ریاض نے دروازہ کھولا۔ سر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سر نے کپڑے بھی سونے والے پہنے تھے۔ انہوں نے بنیان اور دھوتی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں نے سر کو نیند سے اٹھا دیا۔ میں نے کہا، سر آپ آرام کریں، میں شام کو آ جاؤں گی۔ سر نہیں، کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ میں اندر آ گئی۔ سر منہ ہاتھ دھوتے واش روم میں چلے گئے۔ میں اندر آ کر بیٹھ گئی اور کتابیں کھول لی۔ تھوڑی دیر بعد سر بھی آ کر بیٹھ گئے۔ سر کی عمر تقریباً 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ سر کا رنگ کالا تھا اور سر کا روب ایسا تھا، محلے کے چھوٹے بڑے سب سر سے ڈرتے تھے۔ سر جب ڈانٹتے تھے میں خود ڈر جاتی تھی، حالانکہ آج تک سر نے مارا نہیں تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سر اونگ رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا، سر میری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ سر کو جگا سکوں۔ میں پھر سے کتابوں میں مگن ہو گئی۔ ایک سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا سر سے پوچھتی ہوں۔ میں نے کتاب سے سر اٹھایا، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ سر نیند میں تھے اور بے خیالی میں ان کی دھوتی سائڈ پر ہو گئی تھی اور دھوتی سے ایک موٹا تازہ کالا باہر نکلا ہوا تھا۔ میری سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے نظریں دوبارہ کتاب پر جما لیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کا دیکھا تھا۔ میرے دماغ میں موہی منظر چل رہا تھا۔ میں نے دوبارہ نظریں اٹھا کر دیکھا کہ شاید سر نے دھوتی صحیح کر لی ہو، اور وہاں ویسے ہی ان کا نظر آ رہا تھا۔ میں نے پھر نظریں جھکا لی۔ پتہ نہیں کیسی کشمکش چل رہی تھی میرے اندر۔ میں چاہ کر بھی کتاب میں دھیان نہیں لگا پا رہی تھی۔ میں ایسے دیکھ رہی تھی کہ اچانک سر کی آنکھ کھل گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ سر نے جلدی سے اپنی دھوتی کو ٹھیک کیا۔ مارے شرمندگی کے میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ سر پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں کہ میں کیسی لڑکی ہوں۔ سر اب مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ سر نے کہا، کون سا سوال ہے جو سمجھ نہیں آ رہا؟ میں اٹھ کر سر کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور سر مجھے سوال سمجھانے لگے، پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں مرے شرمندگی کے اور کچھ نہیں تھا۔ سر نے سوال سمجھا کر کہا، جاؤ جا کر سوال کر کے دکھاؤ۔ میں نے سر جھکا کر کاپی پکڑنی چاہی جو انہوں نے گود میں رکھی ہوئی تھی۔ سر نے جان بوجھ کر کاپی سائڈ پر کر لی، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ ان کے اس سے جا ٹکرایا۔ میں گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنے لگی تو سر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ گھبراہٹ کے مارے ایسا لگ رہا تھا گویا جس سے میں جان ہی نہ ہو۔ سر نے مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور میرے ہونٹوں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے یہ کافی بار فلموں میں دیکھا تھا، پر کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی مجھے ایسا کرے گا۔ سر کے منہ سے سگریٹ اور ایک عجیب سی اسمیل آ رہی تھی۔ میں مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ میں گمسم سر کے اس پر ہاتھ رکھ کر خاموش بیٹھی تھی کہ کب مجھے سر چھوڑیں۔ میری سانس پھول چکی تھی۔ سر تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے زور لگا کر سر سے اپنا آپ چھڑایا تو سر نے مجھے چھوڑ دیا۔ سر نے اپنا باہر نکال لیا تھا اور میری گردن کو پکڑ کر مجھے اس کی طرف دھکیلنا شروع کیا۔ میں نہیں سمجھی سر کیا کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، پر سر نے کہا، فوزیہ اس کو منہ میں لو۔ میں ڈر گئی کہ ایک گندی چیز اس کو سر منہ میں لینے کا کہہ رہے ہیں۔ مجھے کچھ اور نہ سوجا۔ میں پانی پینے کے بہانے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر کی فریج ان کے بیڈ روم میں رکھی تھی۔ میں ڈر گئی، دل میں تہیہ کر لیا کہ پانی پیتے ہی گھر چلی جاؤں گی۔ میں نے فریج سے پانی نکالا
और बोतल को मुंह लगा लिया। अभी पानी पी रही थी कि सर ने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया। मेरे हाथ से बोतल छूटकर नीचे गिर गई। मैं खुद को छुड़ाना चाह रही थी पर कामयाब नहीं हो पा रही थी। अभी कशमकश जारी थी। सर ने मुझे साथ पड़े बेड पर पटक दिया। मैं मुंह के बल बेड पर जा गिरी। मैं देख नहीं पा रही थी सर क्या करने वाले हैं। मैं पेट के बल बेड पर लेटी थी। सर ने गर्दन से पकड़ रखा था और मेरा मुंह बेड की तरफ था। टांगों पर सर बैठे थे। मैं बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। सर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं सर के नीचे ज़िबा की हुई मुर्गी की तरह फड़फड़ा रही थी। सर को मेरी हालत पर कोई रहम नहीं आ रहा था। काम करने के बाद सर ने पानी पिलाकर मुझे बुलाया। मैंने सर के आगे हाथ जोड़ दिए कि सर मुझे जाने दे। सर ने देखा मैं कुछ संभल गई हूँ, फिर से काम करने लगे। मैं खुद को दोबारा ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। जैसे ही सर फ्री हुए उठकर बैठ गए। मैं बेसुध लेटी थी। मेरे जिस्म में जान नहीं थी कि मैं उठ सकूं। जैसे तैसे करके उठकर मैंने बेइख्तियार नीचे की तरफ निगाह मारी कि कहीं दोबारा खून तो नहीं निकल आया। मैंने रोते हुए कपड़े पहनना शुरू कर दिए। हालांकि मेरे जिस्म में जान तक नहीं थी, पर जैसे तैसे करके पहन लिए। मुझे डर था कहीं ये खेल दोबारा शुरू न हो जाए। सर बेसुध होकर सो गया। मेरी इज्जत को तार तार करके कैसे मजे से सो गया था और मैं गिरते पड़ते जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच गई। मेरी चाल और बिखरे बाल मेरे ऊपर गुजरे हाल का बता रहे थे। मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ा। मेरी हालत देखकर अम्मी के हाथ से बर्तन गिर गए। उनकी जहांजीदा आंखों ने मुझ पर गड़ी क्यामत को भांप लिया था। अम्मी ने जल्दी से मुझे पकड़कर कमरे में ले गईं। अम्मी ने मुझे बेड पर लिटा दिया। मेरी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। अम्मी ने पूछा कौन था वो बदबख्त। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, सर रियाज, और मैं दोबारा रोने लग पड़ी। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।